غریب کا سال بھر کا روزہ مل کر افطار کروائے، تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام۔ بس آج آخری دن ہے، چشموں کا کل اتر جائیں گے۔ کبھی پہنے نہیں تو بڑی سوتے ہوئے پہن کے سونا ہے، وہ تو کبھی ادھر سے چبھتی ہے کبھی ادھر سے چبھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ بیمار ہو یا سفر میں ہو تو باقی دنوں میں جب واپس آ جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ تو قضا دے دو۔ اس سے آگے ایک اللہ تعالیٰ نے قانون اپنا بتایا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ سبحان اللہ، میرا مالک کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے شدت تنگی نہیں چاہتا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اس کے ساتھ جڑتی دوسری آیت بھی ملا دوں، اللہ تمہارے بوجھ ہلکے کرنا چاہتا ہے، تمہیں بوجھل بنانا نہیں چاہتا۔ بڑا مشکل، یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ 4 جگہ یہ بات کہتا ہے، آسانی کرنا۔ پھر ایک حدیث یاد آ گئی، ان اللہ شرع الدین احل حلالا وحرم حراما وسن سننا وحد حدودا وجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا۔ سبحان اللہ، میرے رب نے تمہیں دین دیا، شریعت بنا کے، کچھ چیزیں حلال کی، کچھ چیزیں حرام کی، کرنے کے طریقے بتائے، کرنے کی حدود بتائیں، جو کرنا ہے اس کی کوئی باؤنڈری بھی ہے، اس کا کوئی طریقہ بھی ہے، بدعت کا اس میں سے اس کو نکال دیا۔ وجعلہ سہلا، اللہ نے اسے آسان بنایا، سمحا نرم بنایا، واسعا کشادہ بنایا۔ کتنی تاکیدیں لا رہے ہیں۔ پھر چوتھی تاکید، وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا، اور اللہ نے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ میرے بھائیو، میرے نبی سہولتیں لے کر آئے تھے۔ آپ نے بنو قریظہ کی طرف لشکر روانہ کیا اور فرمایا عصر تم نے بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ لشکر چل پڑا، نبی سے براہ راست سنا ہے۔ راستے میں عصر کا وقت تنگ ہو گیا، کچھ نے کہا نماز پڑھو، کچھ نے کہا بنو قریظہ پڑھنے کا حکم ہے، انہوں نے کہا قضا ہو جائے گی، انہوں نے کہا ہو جائے۔ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہ نماز تو نہیں چھوڑنے، کچھ لوگ چلتے رہے۔ جو کھڑے ہو گئے انہوں نے نماز پڑھ لی، جو چلتے رہے ان کی قضا ہو گئی، انہوں نے وہاں جا کے قضا پڑھی۔ اگلے دن جب اللہ کے نبی تشریف لائے اور دونوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا تو اب بولے نہیں، خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونے کا مطلب تھا تم دونوں نے ٹھیک کیا ہے۔ کتنی سہولت دے دی۔ مزاج جو شریعت ہے وہ سہولت دینے کا ہے، وہ تنگی دینے کا نہیں ہے۔ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے،
اور امام مالک نے اس پہ کوڑے کھائے، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا مالک بن انس واقول على ملأ طلاق المکرہ لیس بشیء۔ بنو عباس کی جو خلافت تھی نا مکر و فریب کی تھی، بنو امیہ کی جو خلافت تھی نا وہ عربیت، خالص عربیت کی تھی۔ بنو عباس میں عجم داخل ہو گیا، عجم کے مزاج میں سازش، ہیرا پھیری۔ ابھی دیکھو کتنے لوٹے بن گئے۔ لوگوں کو دین خوبصورت کر کے پیش کرو، دین کو ایسے بدنما کر کے مت پیش کرو کہ تمہارے قریب کوئی نہ آئے۔ دوسری بات یہ کہنی تھی، اس میں ایک آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، پکارنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، لہذا تم بھی میری بات کو مانو اور میرے اوپر ایمان لاؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو، ہدایت پا سکو۔ یہ آیت بہت بڑی تسلی ہے۔ ایاک نعبد، ایاک صرف تیری بندگی، صرف تیری بندگی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ صرف تجھے سے مانگنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف۔ سن میرے بھائی، عبداللہ بن عباس سے فرما رہے ہیں، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، جب مدد کے لیے پکارو تو اللہ کو پکارو۔ یاد رکھ، ساری دنیا تجھے نفع دینا چاہے تو جتنا اللہ پہنچائے گا نفع اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، سوائے اس نقصان کے تمہیں کوئی نقصان پہنچ نہیں سکتا جو اللہ نے تیرے لیے لکھا۔ ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، جو تیرے لیے رب نے لکھ دیا ہے تجھے مل کے رہے گا، اور جو تیرے لیے لکھا نہیں ہے وہ تجھے کبھی نہیں ملے گا۔ میں رائمنڈ سے گھر جا رہا تھا تو کابلی پٹھان اتنا موٹا میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو اس کا بیٹا اوپر اس برتھ پہ لیٹا، وہ بھی اتنا ہی موٹا تھا، تو وہ سویا ہوا تھا۔ ما اصابک لم یکن لیخطئک، اس پر واقعہ یاد آیا، کوئی 45 سال پرانا۔ تو میں خان اردو جانتا تھا، میں اس کو دعوت دے رہا تھا، وہ سن رہا تھا، بے دھیانی کے ساتھ سن رہا تھا۔ اتنے میں اس کی سوتے سوتے اسے پتہ نہیں چلا، اس نے کروٹ بدلی تو میری جھولی میں آ گرا، اور مجھے لگا میری رانیں ٹوٹ جائیں گی، ایڈا موٹا ہے۔ تو خان صاحب بڑے پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے، کہا جی بیٹا معافی معافی معافی۔ جلدی سے پوٹلی کھولی اور اس میں سے نا انہوں نے وہ میسو نکالے، کہیں کابل کے ہیں، کابل کے کھاؤ کھاؤ۔ میں نے کہا پہلے کھلا دیتے تو یہ میرے اوپر نہ گرتا، کیونکہ یہ میرے مقدر میں تھے اور تو مجھے کھلا نہیں رہا تھا، تو اللہ نے اسے دھڑام میرے اوپر گرایا، اب تمہاری پوٹلی کھل گئی۔ ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو ملنا ہے مل کے رہے گا، جو نہیں ملنا اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اس کے بعد آپ مخلوق کا خوف کریں،
ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ جنگ موتا میں کٹھے کھڑے تھے، صحابہ 3000 اور رومن 1,00,000، کیا نسبت ہے؟ 3000 کے سامنے 1,00,000 کا لشکر ہے۔ تو ابو ہریرہ کی پہلی جنگ ہے، ان کا چہرہ بدل رہا تھا، تو ثابت بن اکرم کی نظر پڑ گئی، کہنے لگے ابا ہریرہ کانک ترا جموعا کثیرا، لگتا ہے یہ بڑے بڑے لشکر دیکھ کے ڈر رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ قال لم تشہد معنا بدرا انا لا ننصر بالکثرہ، تو بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھا، ہماری مدد کثرت کے ساتھ نہیں ہوتی، اس کے ارادے کے ساتھ ہوتی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کیا، سب یہ ہمارے چونکہ ایک بدعات ہیں، پیروں کو پکارتے ہیں، فقیروں کو پکارتے ہیں۔ میری فیملی میں بریلوی بھی ہیں، زیادہ تو بریلوی ہیں، تو سب سے سلام دعا ہے، سارے پیار محبت سے رہتے ہیں، وہ کوئی فرقہ واریت کی نفرت کوئی نہیں ہے اللہ کے فضل سے۔ تو وہ ہمارا ایک برادری کا تھا ان پڑھ، تو میں تلمبے سے آ رہا تھا تو اپنے باغ کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، تو میں اس کو ملنے چلا گیا، اللہ بخش اس کا نام تھا۔ میں کہا بھائی، میں کہا پھر اللہ بخش کے آل ہے، آدھا بڑا چنگا آل ہے، آدھا یار تو بندہ تو بڑا چنگا ہے پر تو وہابیاں نال رل گیا۔ میں کہا وہابی کہڑے ہوندے کہ جڑے پیراں نوں نہیں مندے؟ میں کہا میں تو پیراں نوں مننا، پر میں یہ آنا کہ پیر تہن پر پیر پتر نہیں دے سکتے، کہ بس یہ تو تھوڑی غلط فہمی۔ ہر پیر دا اللہ دے کول کوٹا ہے، جس لئے اسی پیر کول پتر منگنے اپنے کوٹے چو لے کے سانو دے دیں۔ میں کہا جائیں کوٹا بنایا اسے کو لے لا۔ تو مدد کے لیے پکارنا کسی کے لیے نہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ کیا مثال دی، اس کے بعد کوئی گنجائش ہے کہ ہم کسی فقیر کو، کسی پیر کو، کسی بزرگ کو پکارے مدد کو؟ وہ بھی جو مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہم سلطان بہو گئے فاتحہ کے لیے، تو نہیں پیر جگی لیا کے پاس، تو وہ جگی مشہور ہے لیکن وہ بڑی گدی ہے، بڑے اس علاقے میں اسلام پھیلانے والی وہ شخصیت تھیں۔ تو وہاں عورتیں بیٹھی، ہم فاتحہ کے لیے گئے تو پیر جگی پتر دیویں آ، پیر جگی پتر دیویں آ۔ اب یہ وہ پکار رہی ہیں، ان معصوم ان پڑھ خواتین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا غلط کام کر رہی ہیں۔ یہ بتانا ہمارے ذمہ تھا، لیکن پیار سے، نہ کہ رد سے، نہ کہ نفرت سے، پیار سے بتانا ہمارے ذمہ تھا کہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رطبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم، یہ میں نے 2-3 حدیثیں جمع کر کے، کسی میں کچھ الفاظ ہیں کسی میں کوئی اور، وہ میں نے سارے جمع کر دی۔ میرے بندو، تم اول، تم آخر، تم انسان، تم جنات، تم جوان، تم بوڑھے، تم چھوٹے، تم بڑے، تم مرد، تم عورت، تم اگلے، تم پچھلے، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم، زندہ اور مردہ، و رطبکم و یابسکم، بوڑھے اور جوان، خشک اور تر، و صغیرکم و کبیرکم، چھوٹے اور بڑے، و ذکرکم و انثاکم، مرد اور عورت، قاموا فی صعید واحد، سب کٹھے ہو جاؤ، سارے، جب سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا
وہ اور جنات تو ہم سے کروڑوں گنا تعداد میں زیادہ ہیں، کہ وہ اور جو آئندہ آنے والے ہیں وہ، اور جو مر گئے ہیں انہیں بھی اٹھا لو، اور جو تم ہو 7 ارب اس وقت دنیا کی آبادی کبھی 7 ارب نہیں ہوئی، تم بھی آ جاؤ، اور تم قاموا فی صعید واحد، کھڑے ہو جاؤ کٹھے، فسألونی، اور مانگو۔ مانگو سے کیا مطلب ہے کہ واری واری مانگو تو مطلب کروڑوں سال بعد واری آئے گی، سألونی کٹھے مانگو۔ اور دنیا میں اس وقت 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، جو مٹ گئیں وہ الگ، جو آئندہ آئیں گی وجود میں وہ الگ، سب اپنی اپنی زبان سے مانگو۔ زبان کہتے ہیں عضو کو، اور زبان کہتے ہیں لغت کو۔ تو اردو ہماری لغت ہے تو ہم کہیں گے میری اردو زبان ہے اور میری زبان سے نکلا۔ الفاظ کی درستگی بہت معنی رکھتی ہے، کلام کو بدصورت کر دیتی ہے، اور تکرار اللہ کے فضل کرم سے جو ہے، اللہ نے ساری کامیابیاں جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، جو ہے کچھ کہتے ہیں اللہ نے ساری مخلوق کو بنایا، یعنی کہ ساری مخلوق کو بنایا، یعنی کہ مٹی سے بنایا، یعنی کہ اپنے ارادے سے بنایا، یعنی کہ کن فیکون سے بنایا۔ فسألونی، لاکھوں زبانوں میں مانگو، ایک وقت مانگو، کالے گورے الگ الگ، بوڑھے جوان الگ الگ، مرد عورت الگ الگ، چھوٹے بڑے الگ الگ، اگلے پچھلے الگ الگ، انسان جنات الگ الگ، مردہ زندہ الگ الگ، مانگو کٹھے مانگو، کٹھے مانگو۔ بیچ میں گونگے بھی ہیں، انہوں نے اشاروں سے مانگنا ہے یا دل کی زبان سے مانگنا ہے، اس میں کتنے گونگے بہرے ہوں گے وہ بھی ہیں، ساتھ جنات ہیں، جنات کی کتنی زبانیں ہیں، کتنی نسلیں ہیں، کتنی قومیں ہیں، تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ بھی مانگیں۔ تو جب یہاں 3-4 اگر مائک پہ بولنا شروع کر دیں تو آپ کی سمجھ ختم ہو جائے گی۔ تو میرا اللہ کہتا ہے جب تم سب مانگو گے تو یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم فلا یشغلہ قول عن قول لا یشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول۔ تم سب کٹھے مانگو، تم سب کا سمجھے گا، اور کہیں اسے غلطی نہیں لگے گی کہ شیخ رمزی کے مانگے اور طارق جمیل کے مانگے میں اشتباہ پیدا ہو جائے، کہیں غلطی نہیں لگے گی، کہیں غلطی نہیں لگے گی۔ اور پھر اس کے بعد اگلی قدرت کیا، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، پھر میں سب کو سب کا چاہا دے دوں۔ کیا ہوگا اس کے بعد، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ۔ سمندر میں سوئی کو ڈبوو کوئی کمی آتی؟ کہ تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ تو اس سے مانگ جس کو کسی سے لے کے دینا۔ وہ کہتے ہیں پیر اللہ سے لے کر دیتے ہیں، تو اس سے مانگو نا جو کسی سے لے کر نہیں دیتا، ڈائریکٹ دیتا ہے۔ اور اس سے مانگو جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے، اور نماز کو ذریعہ بناؤ، روزے کو ذریعہ بناؤ، ظاہری اسباب بھی پورے کرو۔ 1984 میں 80 81 82 83 4 سال ہماری فصلیں تباہ ہو گئیں اور ہم مقروض ہو گئے، تو کاشت کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، تو قدرتی میری 4 مہینے کی چھٹی ملی، میں بیمار تھا علاج کے لیے۔ میں نے ابا جی سے کہا میں کپاس کاشت کرواتا ہوں، تو میں نے کپاس کاشت کروائی، اور میرے پاس کوئی دمڑی نہیں تھی۔ رات کو اٹھ کے نفل پڑھنے، دن میں روزہ۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کہاں سے عین موقع پہ پیسے آتے تھے اور کھاد آ جاتی تھی، پیسے آتے تھے سپرے آ جاتا تھا، پیسے آتے تھے
اور مزدوروں کی مزدوری ہو جاتی تھی، نوکروں کی تنخواہ ہو جاتی تھی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ۔ کون ہے؟ الرحمن فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا۔ کسی جاننے والے سے پوچھ کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کا نام لے کر ہمارے دل احساس نہ بیدار ہوں تو ہمارا مردہ ہے کلمہ۔ تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ تو عرب ہو یا عجم ہو، تو رمزی ہو یا طارق جمیل ہو، تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب، نہ سمجھنے والی بات ہے جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ جب یہاں سے لا الہ الا اللہ اٹھتا ہے، کائنات کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو ہمارے عوام ان پڑھ ہیں، بہت بری طرح وہ اس مشکل میں مبتلا ہیں، اور بتانے والوں کے لہجے میں شدت ہے، شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ پیار سے سمجھاتے، مریض کو ڈانٹتے ہیں یا پیار سے سمجھاتے؟ ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کو ڈانٹتا ہے یا پیار سے سمجھاتے؟ تم جو خطیب ہو، تمہارے گلے پھول جاتے ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، لگتا ہے ہونے تسی حملہ کر دیں۔ یہ آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، قرآن میں یسألونک کا کوئی 14 دفعہ ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، یہ کہتے ہیں شراب اور جوا، تو کہیے، اللہ اپنے نبی کو بیچ میں واسطہ بنا رہا ہے۔ یسألونک عن المحیض قل، محیض کیا ہے؟ اللہ اپنے نبی کو واسطہ بنا رہا ہے، کہیے۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت، یہ اہلہ کا پوچھتے ہیں، آپ کہیے۔ یسألونک عن الانفال قل، آپ کہیے۔ جہاں جہاں یسألونک آیا ہے وہاں اسلوب کلام ہے قل، میرے نبی آپ فرمائیے، آپ کہیے۔ یہ ایک واحد جگہ ہے جہاں طرز کلام بالکل بدلا ہے۔ صحابہ نے سوال کرتے تھے نا، تو اس کا جواب اللہ دیتے تھے۔ اب صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، یہ سوال میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے طرز کلام بھی بدلا اور عجیب خوبصورت انداز میں بدلا۔ وَإِذَا، ان نہیں کہا، وَإِن سَأَلَكَ، ان مشروط ہے وقت کے ساتھ، اذا کھلا ہے، لا محدود ہے۔ وَإِذَا، جب جس وقت جہاں، سَأَلَكَ، آپ سے پوچھیں، اپنے آپ کو بعد میں لائے، عبادی کو پہلے لائے۔ اتنا پیار آیا ان پر کہ ان کو عزت دینے کے لیے اپنا نام بعد میں عنی اور عبادی پہلے، اور عبادی میرے بندے، کیا پیار ہے، جیسے ماں کہتی میرا لال، میرا بچہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے بندے۔ یہ لہجہ ہے یہاں لفظ کا، میرے بندے، لہجے سے معنی بدل جاتا ہے۔ بھائی کیا بات ہے، یہ بھی ایک لفظ ہے، کیا بات ہے بھائی، وہی لفظ ہے نا، معنی بدل گیا کہ نہیں؟ کی گل ہے، اب معنی بدلا ہے کہ نہیں؟ لہجے ہیں، قرآن زندہ کلام ہے کتاب کی شکل میں۔ میرے بندے، میرے بندے، جب پوچھیں، اللہ کو اتنا پیار آیا کہ ان کو اتنی مٹھاس سے پکارا ہے، میرے بندے۔ جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو اب آنا تھا قل ہوا قریب، ٹھیک ہے جی، قل ہوا قریب، جو پیچھے یسألونک کا تھا، یہاں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ فإنی قریب،
میرے حبیب، یہ سوال مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ بس آپ پیچھے ہٹ جائیں، میں خود جواب دوں گا۔ میں مولوی زبیر صاحب ذرا دور بیٹھیں تو میں پوچھتا ہوں آپ بچوں سے، بھائی مولوی زبیر کہاں ہیں؟ تو ان کے ذمہ تو نہیں ہے جواب دینا، تم کو کہ جی وہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں پوچھوں بھائی مولوی زبیر کہاں ہیں، تو وہ وہاں سے بولیں جی میں یہاں بیٹھا ہوں، تو انہوں نے مجھے عزت دی ہے کہ واسطے کا انتظار نہیں کیا، واسطے کو نکال کے براہ راست ہو گیا۔ یہاں اللہ اپنے نبی کو کہا میرے نبی آپ نے جواب نہیں دینا، میں جواب دوں گا، فإنی قریب۔ بھلا ایسے رب کو چھوڑ کے ہم قبروں پہ جا گریں، ایسے رب کو چھوڑ کر ہم مالداروں کے بھکاری بن جائیں، ایسے رب کو چھوڑ کر ہم مادی قوتوں کے غلام بن جائیں؟ جو یہ کہتا ہو ربنا اللہ، اس کے لیے تو کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ کیا کمال ہے! ایک عبادی، عنی بعد میں، عبادی پہلے، الفت و محبت، پھر لہجہ، پھر اس کے بعد فإنی قریب، بہت قریب ہوں میرے حبیب۔ اس کا جواب آپ نے نہیں دینا، میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ، اللہ تو مکان و زمان سے پاک ہے، گویا کہ اللہ خود آ کر کہتا ہے تیرے پاس ہی تو ہوں، تیری شاہرخ سے زیادہ تیرے قریب ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید، اجیب دعوت الداعی۔ دعوت کہتے ہیں ایک دفعہ پکارنا، اور دعا کہتے ہیں بار بار پکارنا۔ جس نے زندگی میں مجھے ایک دفعہ بھی پکارا، سمجھ گیا دعوت کا مطلب؟ جس نے مجھے زندگی میں ایک دفعہ پھنس گیا اور پکارا، الداعی، اور وہ پکارنے والا کوئی بھی ہو، نیک ہونا شرط نہیں قرار دیا، الداعی، جس نے مسلم نے، مشرک نے، مومن نے، شرابی نے، جواری نے، عالم نے، متقی نے، حاجی نے، سب کا رب رب العالمین ہے، کہ ایک دفعہ بھی پکارو گے نا تو تمہارا رب لبیک کہے گا۔ اذا دعان، پھر اذا ہے، جب پکارے گا۔ ابھی ملاقات کا وقت نہیں، میں خود کتنوں کو واپس بھیجتا ہوں، نہیں مل سکتا۔ لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، ایک تو ویسے میرے آنکھ کا آپریشن ہے، لیکن بغیر ٹائم کے جو آتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی میں نہیں مل سکتا۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، اللہ نے مجھے حق دیا ہے کہ اگر آپ کسی کو ملنے جائیں اور وہ معذرت کر دے کہ میں نہیں مل سکتا تو یہ تکبر نہیں، اللہ نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ابھی نہیں مل سکتا۔ اجازت لے کر جاؤ، ٹائم لے کر جاؤ تو پھر وہ پابند ہے آپ سے ملنے کا۔ بغیر اجازت کے آپ جاتے ہو تو وہ آپ سے ملنے کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا دعان، جب پکارے گا، جہاں پکارے گا، جس حال میں پکارے گا، میں اس کی دعا پہ لبیک کہوں گا۔ وَإِذَا، جب، جس وقت بھی میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، تو میرے حبیب اب ٹھہریے میں خود جواب دیتا ہوں۔ ہاں تمہیں مزاق آ رہا ہے یا نہیں؟ مجھے بہت مزہ آ رہا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو حکا چلتا تھا، اب تو حکے کا کلچر ہی ختم ہو گیا، تو وہ نوکر جب حکا لا کے رکھتا تھا نا تو بڑی بڑی ان کی مونچھیں تھیں، کلا پہنتے تھے تو ایسے کش لگاتے ہیں، جب پسند آ جاتا ککڑ کٹھا پہ، میرے لیے تو ککڑ کٹھا پہ۔ ایزا، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں،
میرے بارے؟ تو اب ٹھہر جائیے، میں آؤں گا، میں آتا ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيب اقرب الیہ من حبل الورید اجیب الدعوہ۔ جس نے کبھی بھول کے مجھے نہیں پکارا، پھنس گیا تو اس نے کہا یا اللہ، تو میں کہوں گا لبیک 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 یا عبدی۔ الداعی کوئی ہو، اچھا ہو برا ہو، نیک ہو بد ہو، جو پکارے گا میں اس کی سنوں گا۔ تو پھر آگے بڑے پیار سے بات کی، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو پھر تم بھی تو میری مانو نا۔ اس میں وہ شدت نہیں ہے، اس میں نرمی ہے، پیار ہے، تو پھر تم بھی تو میری مانو نا، میرے اوپر ایمان لاؤ نا، تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ میرے عزیزو، جس کو اللہ مل جاتا ہے اسے سب کچھ۔ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، تجھے بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا مت کر۔ وتکفلت برزقک فلا تتعب، تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں، پریشان نہ ہو، میرا رزق تیرے پاس آئے گا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں مل جاؤں گا، باقی کسی چیز کے لیے وعدہ نہیں ہے، تو میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا۔ فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے پایا تو سب کچھ پایا۔ وَإِنْ فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، تو نے مجھے کھویا تو سب کچھ کھویا۔ انا خیر لک من کل شیء، مجھ سے بہتر تیرے لیے کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، اللہ سے مانگنا سیکھو، نفلوں کے ذریعے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ او قل و اتوکل، نہ اترک و اتوکل، اونٹ کو لا کے کھڑا کیا نا عرابی نے، تو ہم نے کہا او قل و توکل، رسی باندھ اس کی پھر توکل کر۔ تو جو توکل کا مطلب ہماری تبلیغ میں بیان کیا جاتا ہے نا، اللہ سے براہ راست لینا ہے، بے براہ راست۔ ایک ہمارا جماعتی تھا بنگالی، فوت ہو گیا، اس نے نا جب سنا اللہ سے براہ راست مانگو، وہ غریب تھا، میں یہاں سے اس کو پیسے بھیجتا رہا، اس کے سارے سال کا خرچہ میں اٹھاتا تھا، یہاں سے بنگلہ دیش بھیجتا تھا، فوت ہو گیا۔ تو اس نے ایک بڑا پتھر اٹھا کے نا بستر میں ڈال لیا، اور روزانہ تہجد میں دعا کرے، یا اللہ اس پاتھر کو سونا بنا دے، یا اللہ اس پاتھر کو سونا بنا دے۔ پورے 4 مہینے دعا کرتا، اس پاتھر کو سونا بنا، پھر جا کے پھینک آیا، خبیث پتھر کا پتھر ہی رہا۔ تو یہ جو توکل تبلیغ میں بولا جا رہا ہے، یہ بہت غلط ہے۔ حلال اسباب اختیار کرنا اور حرام سے بچنا، پھر جہاں مشکل پیش آئے وہاں نماز اور روزے سے مدد طلب کرنا، یہ توکل ہے۔ ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت خالد بن ولید امیر تھے، تو تھک گئے، پہاڑی پر تھا، میہ فارکین، ملک شام میں تھا۔ تو حضرت خالد نے حکم دیا روزے رکھو، روزے رکھو، راستہ نہیں مل رہا۔ اوپر پہاڑی پر جاتے تھے تو اوپر سے پتھر لڑکاتے تھے، تو صحابہ شہید ہو کے نیچے آتے تھے۔ پہلے دن روزہ رکھا، افطاری پر آئے تو افطاری غائب تھی خیمے میں، تو انہوں نے سمجھا غلام بیمار ہے۔ دوسرے دن روزہ رکھا تو افطاری پر بیٹھے تو افطاری غائب، پھر انہوں نے کہا شاید غلام بیمار ہے۔ تیسرے دن روزہ رکھا تو پھر افطاری غائب، تو انہوں نے غلام کو بلایا کہ بھئی کیا بات ہے، 3 دن ہو گئے میں افطاری مجھے نہیں مل رہی۔ اس کو بلا کے نہیں کہا، کیا اخلاق، ہمارا نوکر ہوتے ہیں، غلام نہیں ہوتے، تھوڑا پانی لانے میں دیر ہو جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے۔ تیسرے دن بلائے، میرے پیارے افطاری نہیں مل رہی، خیریت ہے، بیمار تو نہیں؟ کہا جی میں تو روز رکھتا ہوں۔ کہنے کہ روز رکھتے ہو، کہاں جاتی ہے؟ کہا جی مجھے کیا پتہ۔ کہا اچھا آج ہم نگرانی کریں گے۔ تو 3 روزے ہو چکے تھے، تو چوتھے روزے
افطاری کے لیے وہ پیچھے خیمے کے چھپ کے بیٹھ گئے، تو ایک کتا آیا اور اس نے افطاری کا توشہ دان منہ میں لیا اور بھاگ پڑا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یہ کوئی اللہ کی نشانی ہے، انہوں نے پیچھے دوڑ لگا دی، وہ دوڑتا گیا، وہ پیچھے دوڑتے گئے، دوڑتے 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 خشک ندی آئی، اس ندی میں وہ گھس گیا، حضرت خالد بھی پیچھے گھس گئے، تو آگے ایک سوراخ تھا، وہ کتا اس میں داخل ہو گیا، حضرت خالد بھی داخل ہو گئے، تو وہ کتا اس سوراخ سے آگے چلتا 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 سیدھا قلعے کے اندر جا کے داخل ہو گیا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے دیکھا میں تو قلعے کے اندر ہوں، تو فوراً واپس ہٹے اور رات کو 100 آدمی تیار کیے کہ اور پتلے پتلے ہوں، موٹے نہ ہوں، پتلے پتلے ہوں، تو 100 پتلے پتلے اختیار کیے، ان میں بھی 12 کا جو سائز تھا وہ زیادہ نکلا۔ یہ پیٹ بڑی بری شے ہے، اور خاص طور پر مولوی کا پیٹ بڑا ہوا تو بہت ہی قابل نفرت چیز، یہ کھا کھا تباہیاں پھیر دیتے ہیں، صرف مولویوں کی بات نہیں ہے، سب کی بات، اور پیٹ ادھر جا رہا ہوتا ہے، خود ادھر جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ جب موٹے بندے ہنستے ہیں تو منہ سے نہیں پیٹ سے تو 12 آدمی پیچھے رہ گئے، 88 کو لے کے اندر گئے اور جا کے حملہ کیا سوتوں پہ، اور وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اس کے پیچھے شجاعت دلیری بھی پیچھے رہ گئی تھی، روزہ کام آیا۔ تو میں نے ساری زندگی میں نے یہ معمول اپنایا ہے، نماز، جب میری صحت ٹھیک تھی تو روزہ، ایک میرا کام اٹک گیا تھا تو میں نے اس کے لیے مسلسل 20 روزے رکھے، اور اس میں میرا کراچی کا سفر تھا تو میں نے ایک چھوٹا سا چولہا ساتھ لیا، اور سحری کے وقت اٹھ کر، وہ کمپارٹمنٹ فرسٹ کلاس کا تھا، تو اس میں نے اپنے لیے آپ بیٹھ کے سحری تیار کی، اور میں نے روزہ قضا نہیں کیا۔ 21ویں روزے رکھنے کی نوبت نہیں آئی، اور میرے اللہ نے میرا کام کر دیا۔ تو اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اور لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑو، اللہ کی عظمتیں بتا کر، محبتیں بتا کر۔ السلام علیکم۔ غریب کا سال بھر کا روزہ مل کر افطار کروائے، تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام۔ غریب کا سال بھر کا روزہ مل کر افطار کروائے، تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام۔ بس آج آخری دن ہے چشموں کا، کل اتر جائیں گے، کبھی پہنے نہیں تو بڑی سوتے ہوئے پہن کے سونا ہے، تو کبھی ادھر سے چبھتی ہے کبھی ادھر سے چبھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بیمار ہو یا سفر میں ہو تو باقی دنوں میں جب واپس آ جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ تو قضا دے دو۔ اس سے آگے ایک اللہ تعالیٰ نے قانون اپنا بتایا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ سبحان اللہ، میرا مالک کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر،
اللہ تمہارے لیے شدت تنگی نہیں چاہتا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اس کے ساتھ جڑتی دوسری آیت بھی ملا دوں، اللہ تمہارے بوجھ ہلکے کرنا چاہتا ہے، تمہیں بوجھل بنانا نہیں چاہتا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے یہ مجھ سے مانگو کہ جو بوجھ ہم سے اٹھایا نہیں جاتا اس کا ہم سے مطالبہ نہ فرما۔ یرید اللہ ان یتوب علیکم، اللہ تم پہ مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی ہی نہیں رکھی، اور اس وقت دین پہ چلنا لوگوں کو نظر آتا ہے کہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل۔ یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ 4 جگہ یہ بات کہتا ہے، آسانی کرنا۔ پھر ایک حدیث یاد آ گئی، ان اللہ شرع الدین احل حلالا وحرم حراما وسن سننا وحد حدودا وجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا۔ سبحان اللہ، میرے رب نے تمہیں دین دیا، شریعت بنا کے، کچھ چیزیں حلال کی، کچھ چیزیں حرام کی، کرنے کے طریقے بتائے، کرنے کی حدود بتائیں، جو کرنا ہے اس کی کوئی باؤنڈری بھی ہے، اس کا کوئی طریقہ بھی ہے، بدعت کا اس میں سے اس کو نکال دیا۔ وجعلہ سہلا، اللہ نے اسے آسان بنایا، سمحا نرم بنایا، واسعا کشادہ بنایا۔ کتنی تاکیدیں لا رہے ہیں۔ پھر چوتھی تاکید، ولم یجعلہ ضیقا، اور اللہ نے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ میرے بھائیوں، میرے نبی سہولتیں لے کر آئے تھے۔ آپ نے بنو قریظہ کی طرف لشکر روانہ کیا اور فرمایا عصر تم نے بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ لشکر چل پڑا، نبی سے براہ راست سنا ہے۔ راستے میں عصر کا وقت تنگ ہو گیا، کچھ نے کہا نماز پڑھو، کچھ نے کہا بنو قریظہ پڑھنے کا حکم ہے، انہوں نے کہا قضا ہو جائے گی، انہوں نے کہا ہو جائے۔ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہ نماز تو نہیں چھوڑنی، کچھ لوگ چلتے رہے۔ جو کھڑے ہو گئے انہوں نے نماز پڑھ لی، جو چلتے رہے ان کی قضا ہو گئی، انہوں نے وہاں جا کے قضا پڑھی۔ اگلے دن جب اللہ کے نبی تشریف لائے اور دونوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا تو اب بولے نہیں، خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونے کا مطلب تھا تم دونوں نے ٹھیک کیا ہے۔ کتنی سہولت دے دی۔ مزاج جو شریعت ہے وہ سہولت دینے کا ہے، وہ تنگی دینے کا نہیں ہے۔ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے، اور امام مالک نے اس پہ کوڑے کھائے، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا مالک بن انس واقول على ملأ طلاق المکرہ لیس بشیء۔ بنو عباس کی جو خلافت تھی نا مکر و فریب کی تھی، بنو امیہ کی جو خلافت تھی نا وہ عربیت، خالص عربیت کی تھی۔ بنو عباس میں عجم داخل ہو گیا، عجم کے مزاج میں سازش، ہیرا پھیری۔ ابھی دیکھو کتنے لوٹے بن گئے۔ لوگوں کو دین خوبصورت کر کے پیش کرو، دین کو ایسے بدنما کر کے مت پیش کرو کہ تمہارے قریب کوئی نہ آئے۔ دوسری بات یہ کہنی تھی، اس میں ایک آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، پکارنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، لہذا تم بھی میری بات کو مانو اور میرے اوپر ایمان لاؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو، ہدایت پا سکو۔ یہ آیت بہت بڑی تسلی ہے۔ ایاک نعبد، ایاک صرف تیری بندگی، صرف تیری بندگی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ صرف تجھے سے مانگنا ہے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف۔ سن میرے بھائی، عبداللہ بن عباس سے فرما رہے ہیں، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، جب مدد کے لیے پکارو تو اللہ کو پکارو۔ یاد رکھ، ساری دنیا تجھے نفع دینا چاہے تو جتنا اللہ پہنچائے گا نفع اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، سوائے اس نقصان کے تمہیں کوئی نقصان پہنچ نہیں سکتا جو اللہ نے تیرے لیے لکھا۔ ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، جو تیرے لیے رب نے لکھ دیا ہے تجھے مل کے رہے گا، اور جو تیرے لیے لکھا نہیں ہے وہ تجھے کبھی نہیں ملے گا۔ میں رائونڈ سے گھر جا رہا تھا تو کابلی پٹھان اتنا موٹا میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو اس کا بیٹا اوپر برتھ پہ لیٹا، وہ بھی اتنا ہی موٹا تھا، تو وہ سویا ہوا تھا۔ ما اصابک لم یکن لیخطئک، اس پر واقعہ یاد آیا، کوئی 45 سال پرانا۔ تو میں خان اردو جانتا تھا، میں اس کو دعوت دے رہا تھا، وہ سن رہا تھا، بے دھیانی کے ساتھ سن رہا تھا۔ اتنے میں اس کی سوتے سوتے اسے پتہ نہیں چلا، اس نے کروٹ بدلی تو میری جھولی میں آ گرا، اور مجھے لگا میری رانیں ٹوٹ جائیں گی، ایڈا موٹا ہے۔ تو خان صاحب بڑے پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے، کہا جی بیٹا معافی معافی معافی، جلدی سے پوٹلی کھولی اور اس میں سے نا انہوں نے وہ میسو نکالے، کہیں کابل کے ہیں، کابل کے، کابل کے، کھاؤ کھاؤ۔ میں نے کہا پہلے کھلا دیتے تو یہ میرے اوپر نہ گرتا، کیونکہ یہ میرے مقدر میں تھے اور تو مجھے کھلا نہیں رہا تھا، تو اللہ نے اسے دھڑام میرے اوپر گرایا، اب تمہاری پوٹلی کھل گئی۔ ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو ملنا ہے مل کے رہے گا، جو نہیں ملنا اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اس کے بعد آپ مخلوق کا خوف کریں۔ ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ جنگ موتا میں کٹھے کھڑے تھے، صحابہ 3000 اور رومن 1,00,000، کیا نسبت ہے؟ 3000 کے سامنے 1,00,000 کا لشکر ہے۔ تو ابو ہریرہ کی پہلی جنگ ہے، ان کا چہرہ بدل رہا تھا، تو ثابت بن اکرم کی نظر پڑ گئی، کہنے لگے ابا ہریرہ کانک ترا جموعاً کثیرا، لگتا ہے یہ بڑے بڑے لشکر دیکھ کے ڈر رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ کل لم تشہد معنا بدرا انا لا ننصر بالکثرہ، تو بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھا، ہماری مدد کثرت کے ساتھ نہیں ہوتی، اس کے ارادے کے ساتھ ہوتی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کیا، سب یہ
ہمارے چونکہ ایک بدعات ہیں، پیروں کو پکارتے ہیں، فقیروں کو پکارتے ہیں. میری فیملی میں بریلوی بھی ہیں، زیادہ تو بریلوی ہیں، تو سب سے سلام دعا ہے، سارے پیار محبت سے رہتے ہیں. وہ کوئی فرقہ واریت کی نفرت کوئی نہیں ہے اللہ کے فضل سے. تو وہ ہمارا ایک برادری کا تھا ان پڑھ. تو میں تلمبے سے آ رہا تھا تو اپنے باغ کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، تو میں اس کو ملنے چلا گیا. اللہ بخش اس کا نام تھا. میں کہا بھائی، میں کہا پھر اللہ بخش کے حال ہے؟ آدھا بڑا چنگا حال ہے. آدھا یار تو بندہ تو بڑا چنگا ہے پر تو وہابیاں نال رل گیا. میں کہا وہابی کہڑے ہوندے کہ جڑے پیراں نوں نہیں مندے؟ میں کہا میں تو پیراں نوں مننا، پر میں یہ آنا کہ پیر تہن پر پیر پتر نہیں دے سکتے. کہ بس یہ تو تہاڈی غلط فہمی. ہر پیر دا اللہ دے کول کوٹا ہے. جس لئے اسی پیر کول پتر منگنے اپنے کوٹے چو لے کے سانو دے دینا. میں کہا جائیں کوٹا بنایا اسے کو لے لا. تو مدد کے لیے پکارنا کسی کے لیے نہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. کیا مثال دی. اس کے بعد کوئی گنجائش ہے کہ ہم کسی فقیر کو، کسی پیر کو، کسی بزرگ کو پکارے مدد کو؟ وہ بھی جو مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں. ہم سلطان باہو گئے فاتحہ کے لیے، تو نہیں پیر جگی لیا کے پاس. وہ جگی مشہور ہے لیکن وہ بڑی گدی ہے، بڑے اس علاقے میں اسلام پھیلانے والی وہ شخصیت تھیں. تو وہاں عورتیں بیٹھی، ہم فاتحہ کے لیے گئے تو پیر جگی پوتر دیویں آ، پیر جگی پوتر دیویں آ. اب یہ وہ پکار رہی ہیں. ان معصوم ان پڑھ خواتین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا غلط کام کر رہی ہیں. یہ بتانا ہمارے ذمہ تھا، لیکن پیار سے، نہ کہ رد سے، نہ کہ نفرت سے. پیار سے بتانا ہمارے ذمہ تھا کہ دینے والا صرف اللہ ہے. لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رطبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم. یہ میں نے 2-3 حدیثیں جمع کر کے، کسی میں کچھ الفاظ ہیں کسی میں کوئی اور، وہ میں نے سارے جمع کر دی. میرے بندو، تم اول، تم آخر، تم انسان، تم جنات، تم جوان، تم بوڑھے، تم چھوٹے، تم بڑے، تم مرد، تم عورت، تم اگلے، تم پچھلے. لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم، زندہ اور مردہ، و رطبکم و یابسکم، بوڑھے اور جوان، خشک اور تر، و صغیرکم و کبیرکم، چھوٹے اور بڑے، و ذکرکم و انثاکم، مرد اور عورت، قاموا فی صعید واحد، سب کٹھے ہو جاؤ. سارے جب سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا، وہ اور جنات تو ہم سے کروڑوں گنا تعداد میں زیادہ ہیں، کہ وہ اور جو آئندہ آنے والے ہیں وہ، اور جو مر گئے ہیں انہیں بھی اٹھا لو، اور جو تم ہو 7 ارب اس وقت دنیا کی آبادی کبھی 7 ارب نہیں ہوئی، تم بھی آ جاؤ اور تم قاموا فی صعید واحد، کھڑے ہو جاؤ کٹھے. فسألونی، اور مانگو. مانگو سے کیا مطلب ہے کہ واری واری مانگو تو مطلب کروڑوں سال بعد واری آئے گی. سألونی، کٹھے مانگو. اور دنیا میں اس وقت 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں. 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں. جو مٹ گئیں وہ الگ، جو آئندہ آئیں گی وجود میں وہ الگ. سب اپنی اپنی زبان سے مانگو. زبان کہتے ہیں عضو کو.
اور زبان کہتے ہیں لغت کو۔ تو اردو ہماری لغت ہے تو ہم کہیں گے میری اردو زبان ہے اور میری زبان سے نکلا۔ الفاظ کی درستگی بہت معنی رکھتی ہے، کلام کو بدصورت کر دیتی ہے، اور تکرار اللہ کے فضل کرم سے جو ہے، اللہ نے ساری کامیابیاں جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، جو ہے کچھ کہتے ہیں اللہ نے ساری مخلوق کو بنایا، یعنی کہ ساری مخلوق کو بنایا، یعنی کہ مٹی سے بنایا، یعنی کہ اپنے ارادے سے بنایا، یعنی کہ کن فیکون سے بنایا۔ فَسَأَلُونِي، لاکھوں زبانوں میں مانگو، ایک وقت مانگو، کالے گورے الگ الگ، بوڑھے جوان الگ الگ، مرد عورت الگ الگ، چھوٹے بڑے الگ الگ، اگلے پچھلے الگ الگ، انسان جنات الگ الگ، مردہ زندہ الگ الگ، مانگو، کٹھے مانگو، کٹھے مانگو۔ بیچ میں گونگے بھی ہیں، انہوں نے اشاروں سے مانگنا ہے یا دل کی زبان سے مانگنا ہے، اس میں کتنے گونگے بہرے ہوں گے، وہ بھی ہیں۔ ساتھ جنات ہیں، جنات کی کتنی زبانیں ہیں، کتنی نسلیں ہیں، کتنی قومیں ہیں، تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ بھی مانگیں۔ تو جب یہاں 3-4 اگر مائک پہ بولنا شروع کر دیں تو آپ کی سمجھ ختم ہو جائے گی۔ تو میرا اللہ کہتا ہے جب تم سب مانگو گے تو یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم فلا یشغلہ قول عن قول لا یشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول۔ تم سب کٹھے مانگو، تم سب کا سمجھے گا، اور کہیں اسے غلطی نہیں لگے گی کہ شیخ رمزی کے مانگے اور طارق جمیل کے مانگے میں اشتباہ پیدا ہو جائے، کہیں غلطی نہیں لگے گی، کہیں غلطی نہیں لگے گی۔ اور پھر اس کے بعد اگلی قدرت کیا ہے؟ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، پھر میں سب کو سب کا چاہا دے دوں۔ کیا ہوگا اس کے بعد؟ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ۔ سمندر میں سوئی کو ڈبوو کو کوئی کمی آتی؟ کہ تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ تو اس سے مانگ جس کو کسی سے لے کے دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں پیر اللہ سے لے کر دیتے ہیں، تو اس سے مانگو نا جو کسی سے لے کر نہیں دیتا، ڈائریکٹ دیتا ہے۔ اور اس سے مانگو جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ اور نماز کو ذریعہ بناؤ، روزے کو ذریعہ بناؤ، ظاہری اسباب بھی پورے کرو۔ 1984 میں 80 81 82 83 4 سال ہماری فصلیں تباہ ہو گئیں اور ہم مقروض ہو گئے، تو کاشت کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، تو قدرتی میری 4 مہینے کی چھٹی ملی، میں بیمار تھا علاج کے لیے۔ میں نے ابا جی سے کہا میں کپاس کاشت کرواتا ہوں، تو میں نے کپاس کاشت کروائی اور میرے پاس کوئی دمڑی نہیں تھی۔ رات کو اٹھ کے نفل پڑھنے، دن میں روزہ۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کہاں سے عین موقع پہ پیسے آتے تھے اور کھاد آ جاتی تھی، پیسے آتے تھے سپرے آ جاتا تھا، پیسے آتے تھے اور مزدوروں کی مزدوری ہو جاتی تھی، نوکروں کی تنخواہ ہو جاتی تھی۔ وعلى الله فتوكلوا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش۔ کون ہے؟ الرحمن، فاسأل به خبيرا۔ کسی جاننے والے سے پوچھ کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کا نام لے کر ہمارے دل احساس نہ بیدار ہوں تو ہمارا مردہ ہے کلمہ۔ تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ تو عرب ہو یا عجم ہو، تو رمزی ہو یا طارق جمیل ہو، تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب، نہ سمجھنے والی بات ہے جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔
جب یہاں سے لا الہ الا اللہ اٹھتا ہے کائنات کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو ہمارے عوام ان پڑھ ہیں، بہت بری طرح وہ اس مشکل میں مبتلا ہیں، اور بتانے والوں کے لہجے میں شدت ہے، شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ پیار سے سمجھاتے، مریض کو ڈانٹتے ہیں یا پیار سے سمجھاتے؟ ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کو ڈانٹتا ہے یا پیار سے سمجھاتے؟ تم جو خطیب ہو تمہارے گلے پھول جاتے ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، لگتا ہے ہونے تسی حملہ کر دیں۔ یہ آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، قرآن میں یسألونک کا کوئی 14 دفعہ ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، یہ کہتے ہیں شراب اور جوا، تو کہیے، اللہ اپنے نبی کو بیچ میں واسطہ بنا رہا ہے۔ یسألونک عن المحیض قل، محیض کیا ہے؟ اللہ اپنے نبی کو واسطہ بنا رہا ہے، کہیے۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت، یہ اہلہ کا پوچھتے ہیں، آپ کہیے۔ یسألونک عن الانفال قل، آپ کہیے۔ جہاں جہاں یسألونک آیا ہے وہاں اسلوب کلام ہے قل، میرے نبی آپ فرمائیے، آپ کہیے۔ یہ ایک واحد جگہ ہے جہاں طرز کلام بالکل بدلا ہے۔ صحابہ نے سوال کرتے تھے نا، تو اس کا جواب اللہ دیتے تھے۔ اب صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، یہ سوال میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے طرز کلام بھی بدلا اور عجیب خوبصورت انداز میں بدلا۔ وَإِذَا، ان نہیں کہا، وَإِن سَأَلَكَ، ان مشروط ہے وقت کے ساتھ، اذا کھلا ہے، لا محدود ہے۔ وَإِذَا، جب جس وقت جہاں، سَأَلَكَ، آپ سے پوچھیں، اپنے آپ کو بعد میں لائے، عبادی کو پہلے لائے۔ اتنا پیار آیا ان پر کہ ان کو عزت دینے کے لیے اپنا نام بعد میں عنی اور عبادی پہلے، اور عبادی میرے بندے، کیا پیار ہے، جیسے ماں کہتی میرا لال، میرا بچہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے بندے، یہ لہجہ ہے یہاں لفظ کا، میرے بندے، لہجے سے معنی بدل جاتا ہے۔ بھائی کیا بات ہے، یہ بھی ایک لفظ ہے، کیا بات ہے بھائی، وہی لفظ ہے نا، معنی بدل گیا کہ نہیں؟ کی گل ہے، اب معنی بدلا ہے کہ نہیں؟ لہجے ہیں، قرآن زندہ کلام ہے کتاب کی شکل میں۔ میرے بندے، میرے بندے، جب پوچھیں، اللہ کو اتنا پیار آیا کہ ان کو اتنی مٹھاس سے پکارا ہے، میرے بندے، جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں۔ تو اب آنا تھا قل ہوا قریب، ٹھیک ہے، قل ہوا قریب، جو پیچھے یسألونک، یہاں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ فإنی قریب۔ میرے حبیب، یہ سوال مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ بس آپ پیچھے ہٹ جائیں، میں خود جواب دوں گا۔ میں مولوی زبیر صاحب ذرا دور بیٹھیں تو میں پوچھتا ہوں آپ بچوں سے، بھائی مولوی زبیر کہاں ہیں؟ تو ان کے ذمہ تو نہیں ہے جواب دینا، تم کو جی وہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں پوچھوں بھائی مولوی زبیر کہاں ہیں، تو وہ وہاں سے بولیں جی میں یہاں بیٹھا ہوں، تو انہوں نے مجھے عزت دی ہے کہ واسطے کا انتظار نہیں کیا، واسطے کو نکال کے براہ راست ہو گیا۔ یہاں اللہ اپنے نبی کو کہا میرے نبی آپ نے جواب نہیں دینا، میں جواب دوں گا، فإنی قریب۔ بھلا ایسے رب کو چھوڑ کے ہم قبروں پہ جا گریں، ایسے رب کو چھوڑ کر ہم مالداروں کے بھکاری بن جائیں، ایسے رب کو چھوڑ کر ہم مادی قوتوں کے غلام بن جائیں،
جو یہ کہتا ہو ربنا اللہ، اس کے لیے تو کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ کیا کمال ہے! ایک عبادی، عنی بعد میں، عبادی پہلے، الفت و محبت، پھر لہجہ، پھر اس کے بعد فإنی قریب، بہت قریب ہوں میرے حبیب۔ اس کا جواب آپ نے نہیں دینا، میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ، اللہ تو مکان و زمان سے پاک ہے، گویا کہ اللہ خود آ کر کہتا ہے تیرے پاس ہی تو ہوں، تیری شاہرخ سے زیادہ تیرے قریب ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید، اجیب دعوت الداعی۔ دعوت کہتے ہیں ایک دفعہ پکارنا، اور دعا کہتے ہیں بار بار پکارنا۔ جس نے زندگی میں مجھے ایک دفعہ بھی پکارا، سمجھ گیا دعوت کا مطلب؟ جس نے مجھے زندگی میں ایک دفعہ پھنس گیا اور پکارا، الداعی، اور وہ پکارنے والا کوئی بھی ہو، نیک ہونا شرط نہیں قرار دیا، الداعی، جس نے مسلم نے، مشرک نے، مومن نے، شرابی نے، جواری نے، عالم نے، متقی نے، حاجی نے، سب کا رب رب العالمین ہے، کہ ایک دفعہ بھی پکارو گے نا تو تمہارا رب لبیک کہے گا۔ اذا دعان، پھر اذا ہے، جب پکارے گا۔ ابھی ملاقات کا وقت نہیں، میں خود کتنوں کو واپس بھیجتا ہوں، نہیں مل سکتا۔ لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، ایک تو ویسے میری آنکھ کا آپریشن ہے، لیکن بغیر ٹائم کے جو آتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی میں نہیں مل سکتا۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، اللہ نے مجھے حق دیا ہے کہ اگر آپ کسی کو ملنے جائیں اور وہ معذرت کر دے کہ میں نہیں مل سکتا، تو یہ تکبر نہیں، اللہ نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ابھی نہیں مل سکتا۔ اجازت لے کر جاؤ، ٹائم لے کر جاؤ، تو پھر وہ پابند ہے آپ سے ملنے کا۔ بغیر اجازت کے آپ جاتے ہو تو وہ آپ سے ملنے کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا دعان، جب پکارے گا، جہاں پکارے گا، جس حال میں پکارے گا، میں اس کی دعا پہ لبیک کہوں گا۔ وَإِذَا، جب، جس وقت بھی میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، تو میرے حبیب اب ٹھہریے میں خود جواب دیتا ہوں۔ ہاں تمہیں مذاق آ رہا ہے یا نہیں؟ مجھے بہت مزہ آ رہا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو حکا چلتا تھا، اب تو حکے کا کلچر ہی ختم ہو گیا۔ تو وہ نوکر جب حکا لا کے رکھتا تھا نا، تو بڑی بڑی ان کی مونچھیں تھیں، کلا پہنتے تھے، تو ایسے کش لگاتے ہیں۔ جب پسند آ جاتا، ککڑ کٹھا پہ، میرے لیے تو ککڑ کٹھا پہ۔ ایزا، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میرے بارے، تو اب ٹھہر جائیے، میں آؤں گا، میں آتا ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيب أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ، جس نے کبھی بھول کے مجھے نہیں پکارا، پھنس گیا تو اس نے کہا یا اللہ، تو میں کہوں گا لبیک 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 یا عبدی۔ الداعی، کوئی ہو، اچھا ہو، برا ہو، نیک ہو، بد ہو، جو پکارے گا میں اس کی سنوں گا۔ تو پھر آگے بڑے پیار سے بات کی، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو پھر تم بھی تو میری مانو نا۔ اس میں وہ شدت نہیں ہے، اس میں نرمی ہے، پیار ہے، تو پھر تم بھی تو میری مانو نا، میرے اوپر ایمان لاؤ نا، تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ میرے عزیزو، جس کو اللہ مل جاتا ہے اسے سب کچھ۔ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب،
تجھے بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا مت کر۔ وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ فَلَا تَتَعَبْ، تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں، پریشان نہ ہو، میرا رزق تیرے پاس آئے گا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں مل جاؤں گا، باقی کسی چیز کے لیے وعدہ نہیں ہے، تو میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا۔ فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے پایا تو سب کچھ پایا۔ وَإِنْ فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، تو نے مجھے کھویا تو سب کچھ کھویا۔ أَنَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، مجھ سے بہتر تیرے لیے کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، اللہ سے مانگنا سیکھو، نفلوں کے ذریعے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ اوقل و اتوکل، نہ اترک و اتوکل، اونٹ کو لا کے کھڑا کیا نا عرابی نے، تو ہم نے کہا اوقل و توکل، رسی باندھ اس کی پھر توکل کر۔ تو جو توکل کا مطلب ہماری تبلیغ میں بیان کیا جاتا ہے نا، اللہ سے براہ راست لینا ہے، بے براہ راست۔ ایک ہمارا جماعتی تھا بنگالی، فوت ہو گیا، اس نے نا جب سنا اللہ سے براہ راست مانگو، وہ غریب تھا، میں یہاں سے اس کو پیسے بھیجتا رہا، اس کے سارے سال کا خرچہ میں اٹھاتا تھا، یہاں سے بنگلہ دیش بھیجتا تھا، فوت ہو گیا۔ تو اس نے ایک بڑا پتھر اٹھا کے نا بستر میں ڈال لیا، اور روزانہ تہجد میں دعا کرے، یا اللہ اس پاتھر کو سونا بنا دے، یا اللہ اس پاتھر کو سونا بنا دے۔ پورے 4 مہینے دعا کرتا، اس پاتھر کو سونا بنا، پھر جا کے پھینک آیا، خبیث پتھر کا پتھر ہی رہا۔ تو یہ جو توکل تبلیغ میں بولا جا رہا ہے، یہ بہت غلط ہے۔ حلال اسباب اختیار کرنا اور حرام سے بچنا، پھر جہاں مشکل پیش آئے وہاں نماز اور روزے سے مدد طلب کرنا، یہ توکل ہے۔ ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت خالد بن ولید امیر تھے، تو تھک گئے، پہاڑی پر تھا، میہ فارکین، ملک شام میں تھا۔ تو حضرت خالد نے حکم دیا، روزے رکھو، روزے رکھو، راستہ نہیں مل رہا۔ اوپر پہاڑی پر جاتے تھے تو اوپر سے پتھر لڑکاتے تھے، تو صحابہ شہید ہو کے نیچے آتے تھے۔ پہلے دن روزہ رکھا، افطاری پر آئے تو افطاری غائب تھی خیمے میں، تو انہوں نے سمجھا غلام بیمار ہے۔ دوسرے دن روزہ رکھا تو افطاری پر بیٹھے تو افطاری غائب، پھر انہوں نے کہا شاید غلام بیمار ہے۔ تیسرے دن روزہ رکھا تو پھر افطاری غائب، تو انہوں نے غلام کو بلایا کہ بھئی کیا بات ہے، 3 دن ہو گئے میں افطاری مجھے نہیں مل رہی۔ اس کو بلا کے نہیں کہا، کیا اخلاق، ہمارا نوکر ہوتے ہیں، غلام نہیں ہوتے، تھوڑا پانی لانے میں دیر ہو جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے۔ تیسرے دن بلائے، میرے پیارے افطاری نہیں مل رہی، خیریت ہے، بیمار تو نہیں؟ کہا جی میں تو روز رکھتا ہوں۔ کہنے کہ روز رکھتے ہو، کہاں جاتی ہے؟ کہا جی مجھے کیا پتا۔ کہا اچھا آج ہم نگرانی کریں گے۔ تو 3 روزے ہو چکے تھے، تو چوتھے روزے افطاری کے لیے وہ پیچھے خیمے کے چھپ کے بیٹھ گئے، تو ایک کتا آیا اور اس نے افطاری کا توشہ دان منہ میں لیا اور بھاگ پڑا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یہ کوئی اللہ کی نشانی ہے، انہوں نے پیچھے دوڑ لگا دی، وہ دوڑتا گیا، وہ پیچھے دوڑتے گئے، دوڑتے 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 خشک ندی آئی، اس ندی میں وہ گھس گیا، حضرت خالد بھی پیچھے گھس گئے، تو آگے ایک سوراخ تھا، وہ کتا اس میں داخل ہو گیا، حضرت خالد بھی داخل ہو گئے، تو وہ کتا اس سوراخ سے آگے چلتا 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 سیدھا قلعے کے اندر جا کے داخل ہو گیا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے دیکھا میں تو قلعے کے اندر ہوں، تو فوراً واپس ہٹے اور رات کو 100 آدمی تیار کیے کہ اور کا پتلے پتلے ہوں، موٹے نہ ہوں، پتلے پتلے ہوں، تو 100 پتلے پتلے اختیار کیے، ان میں بھی 12
کا جو سائز تھا وہ زیادہ نکلا. یہ پیٹ بڑی بری شے ہے، اور خاص طور پر مولوی کا پیٹ بڑا وہ تو بہت ہی قابل نفرت چیز. یہ کھا تباہیاں پھیر دیتے ہیں. صرف مولویوں کی بات نہیں ہے، سب کی بات. اور پیٹ ادھر جا رہا ہوتا ہے، خود ادھر جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ جب موٹے بندے ہنستے ہیں تو منہ سے نہیں، پیٹ سے تو 12 آدمی پیچھے رہ گئے. 88 کو لے کے اندر گئے اور جا کے حملہ کیا سوتوں پہ، اور وہ قلعہ فتح ہو گیا. اس کے پیچھے شجاعت دلیری بھی پیچھے رہ گئی تھی. روزہ کام آیا. تو اپنی میں نے ساری زندگی میں نے یہ معمول اپنایا ہے. نماز، جب میری صحت ٹھیک تھی تو روزہ. ایک میرا کام اٹک گیا تھا تو میں نے اس کے لیے مسلسل 20 روزے رکھے، اور اس میں میرا کراچی کا سفر تھا تو میں نے ایک چھوٹا سا چولہا ساتھ لیا، اور سحری کے وقت اٹھ کر، وہ کمپارٹمنٹ فرسٹ کلاس کا تھا، تو اس میں نے اپنے لیے آپ بیٹھ کے سحری تیار کی، اور میں نے روزہ قضا نہیں کیا. 21ویں روزے رکھنے کی نوبت نہیں آئی، اور میرے اللہ نے میرا کام کر دیا. تو اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اور لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑو، اللہ کی عظمتیں بتا کر، محبتیں بتا کر. السلام علیکم. غریب کا سال بھر کا روزہ مل کر افطار کروائے. تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام. غریب کا سال بھر کا روزہ مل کر افطار کروائے. تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام. بس آج آخری دن ہے چشموں کا، کل اتر جائیں گے. کبھی پہنے نہیں تو بڑی سوتے ہوئے پہن کے سونا ہے، تو کبھی ادھر سے چبھتی ہے کبھی ادھر سے چبھتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رمضان کے مہینے میں